پھر کیا ایسا پریشر ہے؟ وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان ہمیں بہت بھگاتی ہیں. ابھی ہم ادھر سکون سے کھڑے ہوئے تھے, کہہ رہے پتہ نہیں کدھر سے آئیں گی, ہم کبھی اس ناکے پہ جائیں گے, کبھی اس پہ جائیں گے. تو کیوں آپ بھگا رہی ہیں پولیس والوں کو؟ کیونکہ ہم یہاں لوکل ہیں نا. دیکھیں 2 سال سے ہمارا اڈیالہ تو ہمارا دوسرا گھر ہے, تو ایک پچھلے راستے سے کچا راستہ ہے. جی ہم نے کہا اس طرف بیٹھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں قبرستان پہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ 50 گیئر میں پولیس والے. میڈم وہ پولیس والے 1 2 3 4 خواتین ہیں. 4 بھی پوری نہیں ہے. 4 پوری نہیں, 4 خواتین اور بیچارے 50. وہ سوچتے ہیں پولیس والے بیچارے بھی, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. وہ بھی ہمارے سے زیادہ مجبور تو وہ ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارا کیا, ہم تو چھاؤں میں آ کے بیٹھ کے, موسم اچھا ہو گیا, ہم نے تو یہاں بڑی گرمی دیکھی. میڈم آپ کیا پتہ بچوں کو شرم آئے کہ وہ نام نہیں ہٹ سکے گا کہ ناجائز سزا عمران خان کو ہمارے والد نے دی تھی, یا ہمارے دادا نے دی تھی, یا ہمارے نانا نے دی تھی. یہ تو ریکارڈ سے نہیں جائے گا نا. تو اس لیے یہ علیمہ خان پہلے اسلام آباد سے آئی ہیں, اس راستے سے نہیں جانے دیا, اب یہ دوسرے راستے سے یہاں پہ پہنچی ہیں. وہ آ رہے ہیں ہمارے آج اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقاتوں کا دن. عمران خان صاحب یہ علیمہ خان دوسرے راستے سے آئی ہیں, اور پہلے یہ اسلام آباد سے آئی تھی, لیکن ٹیگل ناکے سے ان کو روک لیا گیا تھا. اب یہ گورکھپور والی سائڈ سے آئی ہیں, تو گورکھپور والی سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی نفری تعینات ہے, اور ٹرک کھڑے کر کے راستے روکا ہوا ہے. اور یہ معمول کے مطابق علیمہ خان کو اب اسی جگہ پہ کھڑا کر لیا گیا ہے جہاں پہ اس کو روکا جاتا ہے. اگر گاڑی ٹوٹی نا, یہ ان کا قصور ہوگا. ہم سب یہ نفری آپ دیکھیں, نفری آہستہ آہستہ بڑھائی جا رہی ہے. بابا جی چائے یہ زیادہ اچھا ہے. آپ اسلام آباد سے آئی ہیں, ابھی دوسری جگہ سے آپ کو گھما کے پھر ادھر سے آنے دیا گیا ہے, ادھر سے بھی راستہ روکا ہوا ہے. اعتراض کر رہی تھی جی جو ایس ایچ او صاحب کے ساتھ, خود وہ سیدھی سڑک سے آ گئے. جی ہم پتہ نہیں کہاں ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گھوم کے واپس آئے, تو وہ بھی یہیں کھڑے تھے. بیچ میں درمیان والے راستے پہ پولیس کھڑی کی ہوئی تھی کہ یہاں سے نہ نکل آئیں آپ. تو ہم کیا کوئی مجرم ہیں, کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم نے یہیں تک پہنچنا تھا, 400 پولیس والے کھڑے کر دیتے ہیں. ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں پاکستان کے, وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں, لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں. اگر وہ آ جائیں, وہ کیسا جرم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے؟ اور آپ کو پتہ ہے منگل والے دن پارلیمنٹیرینز آتے ہیں, تو آپ اس کے راستے میں پنجاب پولیس آ کے کھڑی ہو جائے کہ جی پنجاب کے اپوزیشن کے ممبرز نہیں آ سکتے, حالانکہ وہ فارم 47 والی حکومت ہے, اور اصلی نمائندے جو ہیں پاکستان کے وہ نہیں آ سکتے, اپنے ملک کے اندر پھر نہیں سکتے. تو آپ حالات تو آپ کے سامنے, یہ دیکھیں بیچاروں کو باقاعدہ پورا گیئر پنہا کے کھڑا کیا ہوا ہے, جیسے کہ پتہ نہیں کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کیا جاتا. یہ کس قسم کا ہم اپنے ملک کو کیا بنا رہے ہیں؟ اچھا, اور کبھی آئے ہیں کوئی لوگ آج جب آتے ہیں پارلیمنٹیرینز, وہ آ کے یہاں اسمبلی لگاتے ہیں, ریزولوشنز پاس کرتے ہیں. وہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ رائٹ گیئر کے اندر لوگوں کو یہاں پہ لے کر آئیں؟ آج تک وہ اتنی تمیز سے آرام سے آتے ہیں, جہاں یہ روکتے ہیں لوگ, ہم بھی رک جاتے ہیں, وہ بھی لوگ رک جاتے ہیں. تو یہ ان کی تیاری میں ہے. دیکھیں بیچاروں کو 40-50 بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں رائٹ گیئر میں, ان کے ساتھ بھی زیادتیاں. دیکھیں 4 خواتین بیٹھی ہیں, لیکن 50 بندے انہوں نے سامنے کھڑے کر دیے ہیں تیار کر کے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے یہیں آ کے بیٹھتے ہیں. تو پھر کیا ایسا پریشر ہے؟ وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان ہمیں بہت بھگاتی ہیں. ابھی ہم ادھر سکون سے کھڑے ہوئے تھے, کہہ رہے پتہ نہیں کدھر سے آئیں گی, ہم کبھی اس ناکے پہ جائیں گے, کبھی اس پہ جائیں گے. تو کیوں آپ بھگا رہی ہیں پولیس والوں کو؟ کیونکہ ہم یہاں لوکل ہیں نا. دیکھیں 2 سال سے ہمارا اڈیالہ تو ہمارا دوسرا گھر ہے, تو ایک پچھلے راستے سے کچا راستہ ہے. ہم نے کہا اس طرف بیٹھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں قبرستان پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور وہ پچھلی دفعہ لوگوں کو ڈینگی ہو گیا تھا, وہ قبرستان میں اتنا موٹا موٹا مچھر تھا,
اور آپ لوگوں کو سب کو ہم سب کے لیے وہ مچھر کافی زہریلے قسم کے تھے. جی تو ہم نے کہا ہم یہاں اپنی اوریجنل جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں خود یہ سیدھی سڑک سے آ گئے سارے جی. پولیس والے. نہیں, گلیوں میں کھڑے کیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کھڑے رہیں گے اب دھوم میں. حلیمہ خان اب پتہ نہیں کدھر سے آ جائے گی. نہیں تو ہم وہ کوئی چھوٹی گلی سے آ گئے ہیں. جی جی. ہمیں اپنے راستے آتے ہیں. حلیمہ خان صاحب آپ کے سامنے جو ہے پوری فورس اب تو آپ 50 کہہ رہی تھی, یہ تو 100 سے بھی زیادہ بندے ہیں. کیوں ان کو بیچاروں کو کھڑا کر دیا؟ میم ایسا کیا زیادتی ہے, پریشر گرمی میں زیادتی ہے. پتہ نہیں کیا پتہ اریسٹ کرنا ہو. اریسٹ وارنٹ تو ہے نا. اچھا یہ میم اب یہ کب تک چلتا رہے گا یہ اسی طرح کا سلسلہ؟ آخر یہ کہیں پہ تو جب جا تک کے عمران خان رہا نہیں ہوتے. تو عمران خان کیسے رہا ہوں گے اب؟ جب ہم ان کو رہا کروائیں گے. لیکن وکلا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کی ساری کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے, ان کے سارے کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے, تو پھر بھی عمران خان کی رہائی مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ پریشر میں تو وہ لوگ ہیں جو انصاف نہیں دے رہے ہیں. ان کے اوپر بہت سخت پریشر ہے اس وقت. دیکھیں جب آپ انصاف نہیں دیں گے, کتنے جج ہیں جو پیچھے ہٹ گئے. بہت زبردست ججز ہیں, انہوں نے بڑا پریشر لیا ہے, بڑی دھمکیاں دیکھی ہیں, بڑے ان کے اوپر تھریٹس آئی ہیں ان کو. اس کے باوجود ججز کھڑے ہوئے ہیں. ہم عمران خان باری باری کہتے ہیں ان ججز کو ہیرو مانے جنہوں نے پریشر برداشت کیا لیکن انصاف کے ساتھ دیا, انصاف کا ساتھ دیا. تو جو تھوڑے بہت ججز ہیں وہ بھی انڈر پریشر ہیں. تو یہ لوگ کوئی بھی یہ پریشر اب سسٹین نہیں کرے گا. کتنی دیر تک وہ ظلم کریں گے, کتنی دیر تک وہ غلط ججمنٹس دیں گے. ججمنٹ ایک دفعہ جو جج دے دیتا ہے نا, اس کے ریکارڈ سے تو نہیں کہیں جائے گی نا. جب سارا کیس کے اندر پتہ ہے کہ یہ بے گناہ ہے, آج وہ تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ ٹائم گزرے گا تو ان کے بچے, ان کے آگے انسان اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے. کیا پتہ بچوں کو شرم آئے کہ وہ نام نہیں ہٹ سکے گا کہ ناجائز سزا عمران خان کو ہمارے والد نے دی تھی یا ہمارے دادا نے دی تھی یا ہمارے نانا نے دی تھی. یہ تو ریکارڈ سے نہیں جائے گا نا. تو اس لیے کسی نہ کسی وقت پہ تو کوئی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں. تو امید نہیں ختم کرنی چاہیے, ہمیں امید ہے. دیکھیں پولیس والے بیچارے بھی, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. وہ بھی ہمارے سے زیادہ مجبور تو وہ ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارا کیا, ہم تو چھاؤں میں آ کے بیٹھ کے, موسم اچھا ہو گیا, ہم نے تو یہاں بڑی گرمی دیکھی. میڈم آپ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے, وہاں پہ جو کیس لگا ہوا تھا خان صاحب کا, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے؟ اور ابھی تک سلمان صفدر ابھی صاحب تک اس کو کی امید اپڈیٹ تھے, نہیں آئی ہے. نہیں, اس کی ججمنٹ نہیں ہے, نہ ہی تاریخ دی گئی ہے. اور اس سے کہا تھا نوٹس دوں گا. جی نوٹس کا کہا تھا. نوٹس تو کل کے لیے دینا چاہیے نا. لیکن انہوں نے وہ ملتوی ہو گئی ہے, غیر ایک ہی لفظ بولا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب وہ پتہ نہیں کب تک دیکھیں گے. ہاں کیا کریں. لیکن ان کی اینڈ آ گئی ہے, عمران خان کی تو نہیں. عمران خان نے تو سامنا کیا اپنے سارے کیسز کا. آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 26ویں ترمیم کا کیس بھی لگا ہوا ہے. اچھا, تو اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا. آج اس کا کیس 11 بجے تھا. اچھا, پھر کیا ہوا؟ ابھی تک چل رہا ہے جی. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں. ان کے اوپر پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, ججز کو اور اب سارے پاکستان کو اور ہم سب کو سسٹم سمجھ آ گیا کہ آخر میں عدالتیں ہیں جن کے پاس ہمیں جانا ہے, اور عدالتیں ہیں جن کو انصاف دینا ہے, اور عدالتیں ہیں جو جرم کر رہی ہیں جب انصاف نہیں دے رہی. تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. میم کشمیریوں نے تو اپنا حق لے لیا ہے. اب وہاں کی بات کی جا رہی ہے کشمیریوں کی کہ وہ اگر ایک دفعہ کہہ دیں کہ بند تو پھر بند. تو وہ پورے جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے تو پھر جب یہ چیز بند بھی نہیں ہوگی, یہ رکے گی نہیں, کیونکہ ایک حد ہوگی ہے نا ظلم کی. آپ دیکھ تو رہے, ہم بھی تو کیا دیکھ رہے ہیں. یہ بیچارے پولیس والے اس لیے کھڑے تھے, وہ کیا سوچتے ہوں گے. یہ 50 گیئر میں پولیس والے, میڈم وہ پولیس والے 1 2 3 4 خواتین ہیں. 4 بھی پوری نہیں ہے. 4 پوری نہیں, 4 خواتین اور بیچارے 50. وہ سوچتے ہوں گے ہم نے اس دن کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں 50 کی ضرورت پڑے, کہ وہ بھی لائرز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے لائرز کتنی مشکل پیش, یہ لوگوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں. حلیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے چارٹر تیار کیا جا رہا ہے. اچھا, کہ